ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حویلی کے وسیع و عریض کمرے میں سردار بلند شاہ اپنے مخصوص گہرے صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ ارد گرد خاموشی کا راج تھا، صرف پنکھے کی مدھم آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بس سامنے رکھے فانوس کی زرد روشنی جنت کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو زمین پر مؤدب انداز میں بیٹھی سر جھکائے چپ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے شخص کا منہ نوچ لے، لیکن ابھی اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ سردار کے ساتھ کچھ بھی کر سکے۔ بلند شاہ نے سگریٹ کا کش لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ موقع اب بھی تمہارے پاس ہے جنت، تمہارے بھائی کو میں صحیح سلامت بری کروا سکتا ہوں، مگر وہ لمحہ بھر کو رکا۔ اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ لہجہ ہنوز سرد تھا، لیکن آنکھوں میں موجود محبت کا سمندر صاف جھلک رہا تھا۔ جنت کے کندھے ہلکے سے لرزے۔ اس نے نظر اٹھائے بغیر مدھم اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، سردار، آپ سے میں پورے 10 سال چھوٹی ہوں، آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ خدا کے لیے میرے بھائی کو آپ بیچ میں نہ لائیں۔ ایک عام چوری کرنے پر آپ مجھ پر الزام نہیں دھر سکتے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ بلند شاہ کرخت لہجے میں بول اٹھا، جوڑ نہیں بنتا؟ گاؤں میں 50 سال کے مرد 15 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں، میں تو پھر بھی تم سے صرف 10 سال بڑا ہوں، جوڑ تو خوب بنتا ہے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی نرمی تھی نہ لحاظ۔ جنت کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے اب نفرت کی جھلک تھی۔ آپ ظالم ہیں سردار، ایک کمزور لڑکی کے دکھ کا فائدہ اٹھا کر نکاح کی شرط رکھنا، یہ مردانگی نہیں کمینگی ہے۔ میں کسی ظالم کی بیوی نہیں بنوں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بلند شاہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو شعلے لپکے، مگر اگلے ہی پل وہ بولے سے مسکرائے، ایک عجیب پرسکون اور گہری مسکراہٹ، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ جنت انکار کرے گی، جیسے یہ اس کھیل کا پہلا مور ہو۔ تم جاؤ جنت، اس نے آہستہ سے کہا، پر یاد رکھنا، حویلی سے باہر قدم رکھو گی تو یہ دنیا تمہارے لیے وہ محفوظ جگہ نہیں ہوگی جیسی تم سمجھتی ہو۔ جنت نے ایک لمحے کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ میں کوئی التجا، کوئی ڈر نہ تھا، صرف ایک ضد، ایک انا کی چنگاری تھی۔ میں ہر اندھیرے کا سامنا کر لوں گی سردار، مگر آپ جیسے آدمی کی شریک حیات بننے کا تصور بھی میرے لیے ذلت ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور لمبے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ بلند شاہ کچھ لمحے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر دوبارہ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ضد ہے لڑکی میں، مگر ٹوٹے گی ضرور، وقت آنے دو جنت۔ اس کے لبوں پر اب بھی وہی گہری خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ گاؤں کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے جب جنت اپنے چھوٹے سے خستہ حال گھر کے دروازے پر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ لیے اس نے دروازہ دھکیلا۔ لکڑی کا پرانا دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے صحن میں رقیہ بیگم چارپائی پر بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر جنت پر پڑی وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر اضطراب اور دل میں ایک ٹوٹی ہوئی امید کی کرچیاں لیے وہ بیٹی کی طرف لپکی۔ کہاں ہے تیرا بھائی جنت؟ ان کی آواز لرزتی ہوئی نکلی۔ بول، کب سے گیا ہے وہ؟ تو اس لینے کے لیے گئی تھی، وہ کہاں رہ گیا؟ جنت نے ہونٹ بھیگے اور نظریں جھکا لی۔ آواز دھیمی اور ٹوٹی ہوئی نکلی، اماں، وہ ابھی نہیں آیا۔ مگر جھوٹ مت بول، رقیہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے سب پتہ ہے جنت، اچھی طرح جانتی ہوں، یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تو سردار سے پنگا نہ لیتی، اگر تو اپنی ضد نہ دکھاتی تو آج میرا بچہ یوں مصیبت میں نہ ہوتا۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اماں، وہ روتے ہوئے بولی، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، کیا مجھے آپ اپنے بیٹے پر قربان کر دیں گی؟ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ رقیہ بیگم نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی بے بسی تھی، ایک ایسی عورت کی مجبوری جو اپنے دونوں ہاتھوں میں آگ لیے بیٹھی ہو۔ قربان کرنے کی بات نہیں ہے جنت، وہ آہستہ سے بولی، بات حقیقت کی ہے۔ سردار بلند شاہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے،
اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ میرے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ آدمی طاقتور ہے، بے رحم ہے، اور ہم تو بس مٹی کے دیے ہیں جنت۔ تو اماں، آپ چاہتی ہیں میں اپنی ساری زندگی اس ظالم کے نام کر دوں؟ جنت کا لہجہ لرز رہا تھا۔ جو مرد ایک بہن کے بھائی کو بلیک میل کرے وہ شوہر کیا ہوگا؟ کیا آپ چاہتی ہیں میں بھی ساری عمر سسک سسک کر جیوں؟ رقیہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، پھر نظریں چرائیں۔ ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم چلی جاؤ، یوں کم سے کم تمہارا بھائی تو بچ جائے گا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی تھی۔ آخر کیا کرتی، وہ ان کا آخری سہارا تھا، کتنی منتوں مرادوں کا۔ یہ سن کر جنت کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے گہری دکھ بھری نظر اپنی ماں پر ڈالی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ پھر وہ پلٹی اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو باہر صحن میں ایک وحشت سی چھا گئی۔ رقیہ بیگم وہیں بیٹھ گئی اور تسبیح کے دانے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، بہت برا، جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ وہی چارپائی پر پریشان سی بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، جیسے کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا ہو۔ رقیہ بیگم چونک کر اٹھی، دل کی دھڑکنیں معمول سے ذرا تیز ہوئی تھیں۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی، امید جاگی تھی کہ شاید قاسم ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر 4 مضبوط جسم والے آدمی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور چہروں پر سردار بلند شاہ کی درندگی کی جھلک تھی۔ اماں، ہمیں سردار نے بھیجا ہے۔ ان میں سے ایک، جو شاید اسماعیل نامی آدمی تھا، آگے بڑھ کر بولا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ رقیہ بیگم نے لڑزتی آواز میں پوچھا۔ اسماعیل نے جیب سے موبائل نکالا، ایک ویڈیو کھولی اور خاموشی سے اس کا رخ رقیہ بیگم کی طرف کر دیا۔ موبائل کی سکرین پر ایک کم عمر لڑکے کو زمین پر لٹا کر وحشیانہ انداز میں ڈنڈے مارے جا رہے تھے۔ ہر ایک ضرب پر اس کی چیخیں فضا میں گونجتی تھیں۔ ہائے میرا قاسم! رقیہ بیگم کا دل چیخ پڑا۔ وہ لپک کر موبائل کے قریب ہو گئی، جیسے سکرین کے اندر جا کر بیٹے کو بچا لیں گی۔ کیوں ظلم کر رہے ہو تم لوگ؟ میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ معصوم ہے۔ اسماعیل نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا اور سخت لہجے میں گویا ہوا۔ جی، آپ کا بیٹا واقعی معصوم ہے، قصوروار تو آپ کی بیٹی ہے۔ سردار نے ہمیں پیغام دے کر بھیجا ہے، آج رات 10 بجے تک اپنی بیٹی کو لے کر حویلی پہنچ جائیں، وہیں اس کا نکاح سردار بلند شاہ سے ہوگا۔ اور اگر ہم نہ آئے؟ رقیہ بیگم کی آواز شکستہ تھی۔ اسماعیل کی آنکھوں میں سرد لہجہ ابھرا ہے۔ تو 10 بجے کے بعد قاسم کی لاش ہی واپس آئے گی، باقی مرضی ہے۔ اماں، بیٹی دے کر بیٹے کی جان بچا لو، یا ضد میں آ کر دونوں کو کھو دو۔ یہ کہہ کر وہ چاروں مرد دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ جیسے زمین پر نہیں، رقیہ بیگم کے دل پر پڑ رہی تھی۔ دروازہ کھلا رہ گیا۔ رقیہ بیگم وہیں در پر بیٹھ گئی۔ ان کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کی فضا میں ایک سوال گونج رہا تھا۔ ماں کس کو بچائے، بیٹے کو یا بیٹی کو؟ لیکن اگر وہ ویڈیو کو غور سے دیکھتی تو انہیں سمجھ آ جاتا کہ قاسم کو صرف ڈنڈے چھوئے جا رہے ہیں، اسے ایک ڈنڈا بھی نہیں لگا۔ کبھی دروازے کو دیکھتی، کبھی بند کمرے کی طرف، جیسے وقت ان کے سینے پر چٹان بن کر بیٹھا گیا ہو۔ ہر گزرتی گھڑی ان کے حوصلے کو چیر رہی تھی اور رات کی دہلیز قریب آتی جا رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ایک پرانا پنکھا چھت سے گھومتا تو تھا، مگر اس کی مدھم آواز اور سست رفتار جیسے کمرے کی فضا میں پھیلے دکھ کو مزید بھاری بنا رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھی تھی اور اس پر جنت سجدے سے سر اٹھائے آنسوؤں میں بھیگے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے دوپٹے کا کنارہ بھیگی آنکھوں سے بار بار رگڑ کر آنکھیں صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لب خاموش تھے مگر دل چیخ رہا تھا۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتا ہوا کھلا۔ رقیہ بیگم کی نحیف سی قامت اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، دل بوجھل اور چہرہ کرب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ان کی نظر جیسے ہی جنت کے روتے وجود پر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی۔ جنت، ان کی آواز میں تھرتھراہٹ تھی، کیا میں تجھ سے ایک آخری بات کر سکتی ہوں؟
جنت نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوال، دل میں کرب۔ کیا کہنا چاہتی ہیں اماں؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے کہنے کو؟ باہر سے ہوتی ہوئی آوازیں وہ بھی سن چکی تھی۔ رقیہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور لرزتی آواز میں بولی، میں تیری ماں ہوں جنت، اور ماں بن کر تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بچا لے میرے قاسم کو۔ جنت نے فوراً ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر رقیہ بیگم نے اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کر رہی ہوں منت، ایک ماں کی فریاد ہے یہ، اگر تو نہیں مانی تو تیرا بھائی، تیرا قاسم، وہ مار دیا جائے گا۔ نہیں اماں، جنت کا لہجہ بلند ہو گیا، ہم کیوں جھکیں؟ کیوں ہر بار ہماری عزت قربان ہو؟ ظلم کے آگے سر جھکانا گناہ ہے۔ رقیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں بیٹی، میں جانتی ہوں کہ وہ شخص ظالم ہے، درندہ ہے، مگر ماں کا دل صرف یہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا قید میں ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر تو نہ گئی تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ جنت نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے کچھ مت کہیے اماں، میں بکھر جاؤں گی۔ رقیہ بیگم اس کے کندھے سے لپٹ گئی۔ تجھے ایک دن جانا ہی ہے بیٹی، کیا ہوا اگر تقدیر نے اب یہ راستہ لکھ دیا؟ کم سے کم ہمارا قاسم بچ جائے گا، ہمارا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ خاموشی کے لمحات لمبے ہوتے چلے گئے۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل میں طوفان تھا، پر ماں کی لرزتی باہوں میں چھپے درد نے آخر کار اس کے عزم کو ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اماں، وہ بمشکل بولی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ نے مزید روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رقیہ بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر بوسہ دیا۔ اللہ تجھے صبر دے اور اس قربانی کا اجر بھی دے بیٹی۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی، اور وقت اپنی بے رحم رفتار سے 10 بجے کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے در و دیوار روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ فانوسوں کی زرد روشنی میں حویلی کا مرکزی حال دمک رہا تھا۔ سنگ مرمر کی فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، اور دیواروں پر قدیم پینٹنگز اور ہتھیار آویزاں تھے۔ حال کے وسط میں موجود صوفے پر بلند شاہ اپنی ماں نور جہاں بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں غرور، چہرے پر بے نیازی، اور ماحول میں ایک زہر خند سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دروازے کی درز سے آہستہ آہستہ دو سائے اندر داخل ہوئے، جنت اور رقیہ بیگم۔ جنت کا چہرہ بے رنگ، آنکھیں سوجی ہوئی اور قدم بھاری تھے۔ وہ ہر قدم پر جیسے اپنے وقار کا ایک ٹکڑا قربان کر رہی تھی۔ رقیہ بیگم کا حال بھی مختلف نہ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی امید جھلک رہی تھی، جو اپنی بیٹی کو قربان کر کے بیٹے کی جان بچانا چاہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بلند شاہ کے سامنے پہنچی۔ رقیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ سردار، میں اپنی بیٹی کو لے آئی ہوں، بس اب میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے، ہم بہت غریب ہیں، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میری بیٹی نہ سمجھ تھی، مگر اب میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ آپ کا حکم مانے گی۔ بلند شاہ نے ایک نظر جنت پر ڈالی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رقیہ بھی، جب تک یہ باتیں تمہاری بیٹی خود اپنی زبان سے نہیں بولتی، نہ میں تمہارے بیٹے کو چھوڑوں گا، نہ اس سے نکاح کروں گا۔ جنت نے گہری سانس اندر کھینچی اور ضبط کی آخری حد کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ واضح تھے۔ مجھے منظور ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، بس میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ بلند شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر گواہ ہوا، چشم بددور، انہی لفظوں کے لیے تو میں کب سے ترس رہا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ اماں حضور، اب دیر کیسی، مولوی کا بندوبست کرے، نکاح ابھی ہوگا۔ نور جہاں بیگم نے ایک نظر جنت کو حقارت سے دیکھا، پھر خادمہ کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، فوراً مولوی صاحب کو بلاؤ اور نکاح کا انتظام کرو، سردار کا حکم ہے۔ جنت نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو دیوار سے ٹیک لگا کر آنسو پونچھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر جنت کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر چہرہ پتھر ہو چکا تھا۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے سیاہ رات تھی، اور وہ جانتی تھی سورج اگلے دن طلوع تو ہوگا، مگر اس کی روشنی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن وہ غلط تھی، کیونکہ جو شخص اسے قبول کر رہا تھا وہ پور پور اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حویلی کے وسیع حال میں اس وقت گہری خاموشی طاری تھی۔ فانوس کی مدھم زرد روشنی ہر چہرے پر ایک سنجیدہ ساکس ڈال رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ سفید چادر بچھا کر مولوی صاحب کو بٹھایا گیا تھا۔
جن کے سامنے نکاح کا رجسٹر، سیاہی والی قلم اور 2 گواہ موجود تھے۔ ایک طرف بلند شاہ نہایت اعتماد اور کروفٹ سے بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں جیت کا غرور اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ دوسری جانب جنت سفید لباس پہ لپٹی، نظریں جھکائے چادر سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن گویا سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کو سیدھا کیا اور جنت کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا، جنت ذوالفقار بنت ذوالفقار علی، آپ کا نکاح بلند شاہ والعظیم شاہ سے مقرر کیا جا رہا ہے۔ مہر کی رقم 1,00,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جنت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، گالوں کو تر کر چکے تھے، مگر لبوں پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ کچھ لمحے اس خاموشی میں ہی گزر گئے۔ رقیہ بیگم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بیٹی کو ٹوٹتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے وجود کو زخمی کر رہا ہو۔ مولوی صاحب نے پھر نرمی سے سوال دہرایا، بی بی، میں تیسری اور آخری بار سوال کر رہا ہوں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جنت نے کانپتی آواز میں اپنے آنسوؤں کو نکلتے ہوئے بمشکل لب کھولے، قبول ہے۔ پھر ایک اور لمحہ خاموشی کا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور رجسٹر پر دستخط کیے۔ اس کے بعد وہ بلند شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بلند شاہ ولد عظیم شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح جنت ذوالفقار بنت ذوالفقار علی سے قبول ہے؟ بلند شاہ نے نہایت مضبوط آواز میں بغیر کسی توقف کے کہا، قبول ہے، الحمدللہ قبول ہے۔ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں فخر کا رنگ جھلکا، جبکہ حال میں بیٹھے گواہوں نے رجسٹر پر دستخط کیے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے، دونوں کے درمیان محبت اور صبر قائم رکھے، آمین۔ بلند شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مولوی صاحب کو نذرانہ پیش کیا، پھر پلٹ کر جنت کی طرف دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلی بار دلہن کی صورت میں جنت کو دیکھا، مگر جنت کے لیے لمحہ کسی سوگ سے کم نہ تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور اس لمحے کے ساتھ ہی جنت کی زندگی کی آزادی کی آخری سانس بھی لے لی گئی تھی، اور یہ بھی اس کی خام خیالی ثابت ہونے والی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی دعائیں ختم ہوئیں، بلند شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پورے حال پر نگاہ دوڑاتا ہوا رقیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جو اب تک کسی گمسم سی حالت میں بیٹی کو تکتی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی دکھ، وہی بے بسی چھائی ہوئی تھی جو ماں کی ممتا کو اندر سے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بلند شاہ نے اپنے مخصوص رعبدار انداز میں سرد لہجے میں کہا، تم گھر جاؤ، اماں، تمہارا بیٹا اب تمہارے گھر لوٹ آئے گا، اور ہاں، ایک بات سن لو، جب تک میں نہ بلاؤں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے یہاں نہ آنا، اب تم جا سکتی ہو۔ رقیہ بیگم جیسے سکتے میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھیں اور اچانک بلند شاہ کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ ان کی پلکوں سے آنسو بہتے بہتے دامن تک پہنچ چکے تھے۔ ہاتھ جوڑ کر لرزتی آواز میں بولی، خدا کے لیے سردار، میری بچی پر ظلم نہ کرنا، وہ بہت معصوم ہے، نادان ہے، جذبات میں بہہ کر اس نے آپ سے بدتمیزی کی، مگر وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے، پشیمان ہے، اس نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، نکاح قبول کر لیا ہے، بس آپ رحم کیجیے گا۔ بلند شاہ نے ذرا سا جھک کر انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اور آہستگی سے کھڑا کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کوئی چبھن نہیں تھی، صرف ایک عجیب سا سکون۔ اس نے نرمی مگر غرور بھرے لہجے میں کہا، بی بی جی، آپ بدتمیزی کی بات کر رہی ہیں، وہ لڑکی میری بیوی ہے اب، اور میری بیوی پر 100 خون بھی معاف ہے۔ اس نے پلٹ کر جنت کی طرف دیکھا جو اب بھی نکاح کے الفاظ کے بوجھ تلے خاموش سر جھکائے چادر میں لپٹی بیٹھی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اس کی حفاظت کرنا مجھے آتا ہے، اور وہ بھی اچھے طریقے سے۔ آپ جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں تسلی کا ہلکا سا سایہ ابھرا، مگر دل اب بھی کانٹوں پر چل رہا تھا۔ انہوں نے لرزتے ہونٹوں سے بیٹی کو ایک نظر دیکھا، وہ نظر جس میں ماں کے لاکھ لفظ چھپے تھے، دعا، التجا، تسلی اور معذرت۔ انہوں نے چپ چاپ اپنا دوپٹہ سنبھالا، ہاتھ جوڑے اور آہستہ آہستہ واپسی کے لیے قدم لے لیے۔ ان کے دل پر جیسے پتھر رکھ دیا گیا تھا، مگر اب وہ کسی جنگ میں نہیں تھی، صرف ایک قربانی دیکھ کر لوٹ رہی تھی۔ پیچھے بلند شاہ کے لبوں پر اب بھی وہی ہنوز مسکراہٹ رقصاں تھی، اور سامنے جنت۔
تقدیر کے اگلے وار کے لیے تیار خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر بلند شاہ نے اسے ملازمہ کے ذریعے اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پر مدھم سا لیمپ جل رہا تھا جو ہلکی پیلی روشنی میں ساری خاموشی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں پڑے صوفے پر جنت خاموشی سے بیٹھی تھی، دوپٹے کے پلو کو انگلیوں سے گول گول لپیٹتی ہوئی، چہرہ بالکل سپاٹ جیسے زندگی کی کوئی رمق باقی نہ ہو۔ آنکھیں خالی تھیں، بالکل خالی، نہ شکایت نہ سوال، بس ایک گہری ویرانی۔ مگر اس خاموشی میں اچانک جیسے دل کی تہہ میں دبی کوئی پرانی یاد دھیرے دھیرے سانس لینے لگی۔ وہ لمحہ، وہ دن، آم کے کھیت، اور وہ پہلی بار جب وہ سردار بلند شاہ سے ملی تھی۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی، آم کے درختوں کی گھنی چھاؤں میں وہ چپکے سے گھس آئی تھی، چھوٹا سا دوپٹہ سر پر ڈالا، دائیں بائیں دیکھتی چپکے سے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ٹوکری میں رکھے آموں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بس 2 ہی تو لینے ہیں، اس نے خود سے کہا اور ہاتھ بڑھا دیے۔ ابھی آموں کو ہاتھ لگا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ شرم نہیں آتی؟ سردار کے کھیت سے آم چوری کرو گی؟ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ چونک کر پلٹی، ایک مضبوط قامت پر تمسک لہجہ اور وہ آنکھیں۔ سردار سائیں، اس نے جلدی سے آم نیچے رکھے اور ہاتھ جوڑ دیے۔ معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ سہم گئی تھی۔ بلند شاہ نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا، نظروں میں گہرائی آئی تھی، ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی مسکراہٹ۔ لمحے بھر کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ ایسی خوبصورتی اس نے اب تک نہیں دیکھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، چھوٹی لڑکی، تمہاری منگنی ہو چکی ہے یا شادی؟ وہ بکھلا گئی، آواز بامشکل نکلی، نہیں سردار سائیں، اماں ڈھونڈ رہی ہیں رشتہ، وہ ازلی معصومیت سے بولی تھی۔ بلند شاہ نے مسکرا کر سر ہلایا، پتہ ہے تمہاری چوری کے بدلے میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اس کو ڈرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خدا کے لیے سردار سائیں، مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بلند شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس میں معصومیت تھی، نرمی تھی، شاید وہی نرمی جو اس کے دل میں چپکے سے کہیں اتر گئی تھی۔ ایک شرط ہے میری، وہ فوراً بول پڑی، مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، آپ حکم کریں سردار سائیں۔ یاد کی یہ پرچھائیاں جیسے اس کے ارد گرد چھا گئی، آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں چپک کر نمی اندر اتاری تھی۔ وہ ایک بار پھر ماضی کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے، پھر اس کی بھاری آواز فضا میں گونجی، دیکھ لو لڑکی، اگر میری شرط سننے کے بعد مکر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جنت کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اب بھی تھی، مگر وہ ہمت کر کے بولی، نہیں سردار سائیں، نہیں مکروں گی، آپ بتائیں کیا شرط ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی معصومیت کو محسوس کر رہا ہو، جانچ رہا ہو۔ پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو کچھ عجیب سا تاثر لیے تھی۔ شادی کر لو مجھ سے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ یہ پورا کھیت تمہیں دے دوں گا، اس نے نرمی مگر قطعیت سے کہا۔ جنت کا چہرہ چند لمحوں کے لیے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ بلند شاہ جیسا مرد جس کے دبدبے کے قصے گاؤں بھر میں مشہور تھے، جو 30 برس کا جوان اور مضبوط مرد تھا، وہ 20 سال کی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھتی لڑکی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں بے بسی کی جگہ غصے کی چنگاریاں بھڑکنے لگی۔ سردار سائیں، آپ ایسی بات بول بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں تو آپ کی چھوٹی بہنوں کی عمر کی ہوں، اور آپ مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہیں۔ بلند شاہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، چہرے پر سنجیدگی کی لہر ابھری۔ بکواس مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں میری بیوی بننا ہوگا۔ جنت کی سانس تیز ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کبھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور آئندہ اگر آپ نے ایسی بےہودہ بات کی تو میں گاؤں کے معزز بزرگوں سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں بے باکی اور ہونٹوں میں گرج تھی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے پیچھے مڑی اور دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ قدموں کی آواز بتوں کی سرسراہٹ میں گم ہو گئی۔ پیچھے رہ گیا بلند شاہ، جو چند لمحے اسے جاگتا دیکھتا رہ گیا۔ پھر ایک گہری پراسرار سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ یہی تو مزہ ہے لڑکی،
تمہاری نہیں میری قسمت میں لکھا ہے تمہیں حاصل کرنا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور آہستہ سے پشت پر ہاتھ باندھ کر کھیتوں کی راہ میں مڑ گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، سورج کی تپش اب کچھ مدھم پڑ گئی تھی۔ جنت نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا، دل میں ابھی آم کے کھیت میں سردار بلند شاہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی بازگشت باقی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اماں کو یہ سب کیسے بتائے گی؟ یہی سوچتے اس نے دوپٹے سے پسینہ پونجا اور پانی لینے کچن کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک دروازے کے باہر سے 2 جیپوں کی رکنے کی گرجدار آواز سنائی دی۔ گھر کے اندر خاموشی تھی، پر باہر کا شور اس کے حواس ہلا گیا۔ وہ تیزی سے صحن میں پہنچی، دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی زوردار آواز کے ساتھ ہی 5-6 مرد بندوقیں تھامے چہرے پر سختی لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کپڑوں سے گاؤں کی گرد جھڑ رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت جھلک رہی تھی۔ وہ گھبرا کر رک گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک نے جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قاسم کہاں ہے؟ سردار نے بھیجا ہے۔ جنت کے قدم تھر تھرا گئے۔ بھائی کا نام سنتے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھی، دونوں بازو پھیلا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی جیسے دیوار بن گئی ہو۔ میرے بھائی کا کیا مطلب ہے آپ کو؟ کیوں پوچھ رہے ہیں قاسم کے بارے میں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر انداز میں دلیری۔ ایک لمبا چوڑا کالی شلوار قمیض پہنے آدمی نے بندوق کو کندھے پر ڈالتے ہوئے گھمبیر آواز میں جواب دیا، سردار بلند شاہ نے حکم دیا ہے، تمہارے بھائی کو اٹھا کے لانا ہے، اور اگر تم چاہتی ہو وہ زندہ رہے تو خود حویلی آ جانا، ورنہ مار مار کے وہ حال کریں گے کہ تم پہچان بھی نہ سکو۔ نہیں، جنت کی آواز بلند ہوئی، کسی نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ ہمت ہے تو مجھے لے جاؤ، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کی آواز جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی۔ 2 آدمی تیزی سے گھر کے اندر چلے گئے۔ جنت بھاگ کر ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر ایک بندوق بردار نے اس کا راستہ روک لیا۔ چند لمحوں بعد اندر سے کمزور دبلا پتلا 18 سالہ لڑکا قاسم 2 آدمیوں کے بیچ گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس کی قمیض کا گریبان پھٹا ہوا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چھوڑو اسے، ہاتھ مت لگاؤ میرے بھائی کو۔ جنت دیوانوں کی طرح ان کی طرف لپکی، قاسم کو کھینچنے کی کوشش کی، اس کے کندھے سے پکڑ کر کھینچا۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو اسے۔ قاسم بھی چیخا، باجی مجھے بچاؤ۔ ایک سپاہی نے جنت کو دھکا دیا، وہ دیوار سے جا لگی، اس کے ہاتھ سے دوپٹہ کھسک گیا مگر وہ فوراً سنبھل گئے۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی کو چھوڑ دو، کیا دشمنی ہے تمہیں اس معصوم سے؟ لیکن ان میں سے ایک شخص قاسم کے بالوں سے پکڑ کر بولا، سردار کا حکم ہے اور سردار کا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ اور وہ سب قاسم کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے۔ جنت دہلیز پر بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان۔ آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، سردار بلند شاہ۔ وہ اب دھیرے دھیرے ماضی سے حال کی طرف لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں مدھم سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں جیسے وقت کی سست روی کا نوحہ پڑ رہی تھی۔ جنت صوفے پر خاموش بیٹھی خود میں گم تھی، آنکھیں ایک نقطے پر جمی تھیں مگر سوچے ماضی کی طرف رواں تھی۔ قاسم کا چہرہ، وہ جیپیں، وہ بندوقیں، سردار بلند شاہ کی سخت نگاہیں، سب منظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ دل میں درد کی ایک ٹھنڈی لہر اٹھی، آنکھوں کے کونے نم ہو چکے تھے۔ اچانک دروازہ آہستگی سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ وہ چونکی جیسے کسی نے اس کی تنہائی چھین لی ہو۔ نظریں دروازے کی سمت گھمائیں تو بلند شاہ خاموشی سے اندر داخل ہو رہا تھا، گلے میں سفید شال، کالی شلوار قمیض میں ملبوس، نگاہوں میں وہی رونق، وہی سکون۔ جنت فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا، وجود جیسے جھٹکے سے حال میں واپس آیا ہو۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی اور سردار ہلکی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھ سے شادی کر لو، اس نے گہرے لہجے میں کہا، مگر تم ہی بدتمیزی کر رہی تھی۔ اب دیکھو، اچھے سے شادی ہونے کی بجائے زبردستی میں نے تمہیں دلہن بنایا، خوش ہو؟ اچھا لگا یہ سب؟ جنت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کپ کپائے اور پھر وہ بولی، سردار آپ اچھے نہیں ہیں، میں نے تو ہمیشہ آپ کی تعریف کی، سب کے سامنے آپ کے انصاف کی، آپ کے وقار کی، دلائل دیے، مگر آپ انسان نہیں حیوان ہیں، آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔
بلند شاہ نے یہ سن کر گہری مسکراہٹ پاس کی، جیسے اس کے الفاظ کسی چٹان سے ٹکرا کر بکھر گئے ہوں۔ تمہاری اردو کافی اچھی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ گاؤں کی لڑکیوں کی اردو عموماً اتنی صاف نہیں ہوتی۔ خیر، تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ یہ کہتی وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ بڑھ کر دیکھا۔ جنت نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے خود سے منسلک کسی بھی ذاتی سوال کا جواب دینا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی، آنکھوں میں نفرت اور زبان میں آگ تھی۔ خبردار، جو دوبارہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ سردار سائیں، وہ نہایت سخت لہجے میں بولی تھی۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی۔ جنت کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، آنکھوں میں نمی اور دل میں اضطراب۔ بلند شاہ صوفے پر نیم دراز بیٹھا اسے مسلسل گھور رہا تھا، جیسے ہر انداز اسے اس کی کمزوریوں کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش کھڑی تھی، دوپٹے کو بار بار اپنے ہاتھوں میں مروڑتی، زبان پر ہزاروں باتیں تھیں مگر لبوں پر خاموشی مسلط تھی۔ اچانک بلند شاہ اٹھا، قدموں کی چاپ سن کر وہ چونکی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، فاصلہ کم ہوتا گیا، سانسوں کی آواز واضح ہونے لگی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا، آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، سوال نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں نرم مگر زہریلی شوخی تھی۔ بس تھوڑا بہت تمہارے ساتھ رومانس کر لیتا ہوں۔ بولو، کروں کیا؟ جنت کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ یکدم تپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی، کتنے بدتمیز ہیں آپ! میں آپ سے 10 سال چھوٹی ہوں، اور آپ ایسی بات کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ بلند شاہ ہنسا، کھلکھلاتی بے باک ہنسی جیسے ماحول کو چیرتی ہوئی گونجی۔ لیکن 10 سال چھوٹی بیوی، اس نے شرارت سے کہا۔ اب آپ میری شریک حیات ہیں، یہ بات میں آپ سے نہیں کہوں گا تو اور کس سے کہوں گا؟ جنت نے دانت پیسے، آنکھوں میں نفرت واضح تھی، مگر وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بلند شاہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ خیر، تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، تمہارے باپ کے بارے میں۔ جنت کی آنکھیں سکڑ گئیں، پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بلند شاہ نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا باپ میرے پاس ملازمت کرتا تھا، یہ بات تمہیں معلوم ہوگی۔ جنت نے آہستگی سے سر ہاں میں ہلایا، کچھ الجھ گئی تھی، دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ تمہارے باپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا۔ وہ بات مکمل کرنے ہی والا تھا کہ جنت نے تڑاک سے اس کی بات کاٹ دی۔ اور آپ نے اس احسان کا بدلہ اس طرح اتارا، اس کی بیٹی پر زبردستی کر کے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو سردار سائیں، وہ چیخی، آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ بلند شاہ اس کی تلخی پر مسکرایا، سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر دکھائی دینے والی تلخیاں اسے کچھ لمحے کے لیے جیسے ہراساں کرنے لگی، مگر اس نے نرمی سے کہا، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ احسان اس طرح اتارا کیا؟ جنت، یہ زبردستی نہیں ہے۔ جنت کا چہرہ یکدم ساکت ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ وہ اسے سوال پوچھنا چاہتی تھی، اس کو روکنا چاہتی تھی، مگر آواز گنگ ہو گئی تھی، اور وہ بنا رکے بولے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، جو آہستہ آہستہ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ بلند شاہ دروازے تک پہنچا، ایک لمحے کو رکا، پھر بنا مڑ کر دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف سناٹا رہ گیا تھا، اور جنت کی نم آنکھوں میں ٹھہری ہوئی حیرت۔ 1 ہفتے بعد حویلی کی راہداریوں میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وقت خود بھی سستا رہا ہو۔ دن چڑھایا تھا، مگر حویلی کی دیواروں پر سستی چڑھی تھی۔ جنت کمرے کے اندر فرش پر بیٹھی تھی، گود میں تکیہ تھا، جیسے وہ کبھی سینے سے لگاتی تو کبھی زور سے دباتی۔ آنکھوں میں اداسی تھی، چہرے پر بیزاری۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا نکاح کو، مگر بلند شاہ کے چلے جانے کے بعد وہ جیسے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہ فون کرتا، نہ کوئی پیغام بھیجتا، جیسے سب کچھ بس زبردستی میں ہوا تھا، اور اب وہ بے معنی ہو چکی تھی۔ کتنا خاموش ماحول ہے، وہ بربرائی، پھر جھنجھلا کر تکیہ ایک طرف پھینکا۔ اس قید سے تو وہ پرانا گھر ہی اچھا تھا، جہاں کم سے کم آوازیں تو آتی تھیں۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی، دوپٹہ کندھوں پر درست کیا، اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے قدم آہستگی سے زینے اترنے لگے۔ نیچے آ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پچھلے 7 دنوں سے تھا، ویران،
سنسان اور بوجھل۔ اچانک اسے کچن سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی۔ وہ رکی، اس کے چہرے پر تجسس ابھرا۔ آوازوں کی سمت قدم بڑھا دیے۔ دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آج ہی آئیں گے سردار۔ معلوم ہوا ہے دوسرے گاؤں کے سردار نے اطلاع پہنچائی ہے کہ بلند شاہ کے آنے کے بعد ان پر گولیاں چلائی جائیں گی۔ جنت ٹھٹک گئی، اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ وہ فوراً دروازے کے ساتھ دیوار سے لگ گئی اور سانس روکے سننے لگی۔ میں تو کہتی ہوں آج اس قصے کو ختم کر دیتے ہیں، دوسری عورت کی آواز آئی۔ بے وجہ ہمیں بھی یہاں رکھا ہوا ہے، کب تک اس حویلی میں ملازموں کا بہروپ لیے پھریں گے؟ اگر بلند شاہ کو پتہ چل گیا کہ ہم دوسرے گاؤں کی عورتیں ہیں اور جاسوسی کے لیے یہاں بھیجی گئی ہیں تو ہمارے لیے خود اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جنت کا دل دھک دھک کرنے لگا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تاکہ اس کی سانسوں کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ پسینہ ماتھے پر نمودار ہونے لگا تھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اب وقت کم ہے، سردار واپس آ رہا ہے، ہمیں سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ ایک تیسری آواز ابھری جو پہلے دونوں سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی تھی۔ جنت کا دل کانپ اٹھا۔ یہ کیا سازش ہے؟ کس خطرے میں ہے بلند شاہ؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوالات ابھرنے لگے۔ اس کے دل میں ہمدردی کی ایک لہر سی اٹھنے لگی جو خود بھی نہیں سمجھ سکی۔ اس نے آہستگی سے پیچھے ہٹ کر راہداری کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اب واپس اپنے کمرے کی طرف جانا چاہتی تھی مگر قدموں میں لرزش تھی۔ دروازے کی پار کی حقیقت نے اس کے حواس ہلا دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس خاموشی میں وہ رہ رہی تھی اس کے پیچھے اتنی خوفناک چالیں بنی جا رہی تھیں۔ اس نے ایک آخری نظر کچن کی سمت ڈالی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف روانہ ہو گئی، جیسے کسی طوفان سے بچ کر پناہ کی تلاش میں ہو۔ کمرے میں شام کی سنہری روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر فرش پر پھیل رہی تھی، مگر جنت کے دل پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں کمرے کے کونے سے دوسرے کونے تک ٹہل رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل تھے، سانس بے ترتیب اور قدم جیسے بے قراری کی گواہی دے رہے ہوں۔ ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے کچن کے پیچھے سن لیے تھے، اور اب دل بار بار دھڑک رہا تھا کہ کیا وہ بات بلند شاہ تک پہنچائے یا نہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شام کے سائے ہر جانب پھیل چکے تھے۔ وہ گہری اضطرابی سوچ میں مبتلا تھی جب اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ وہ چونکی، سامنے بلند شاہ کھڑا تھا۔ شام کے ہلکے سایوں میں اس کا قد اور بھی روبدار لگ رہا تھا۔ چہرے پر مخصوص مسکراہٹ تھی، تھکن چہرے سے نمایاں تھی لیکن آنکھوں میں وہی وقار۔ اس کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کو ڈھیر اور ڈھیر سکون ملا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے سامنے آئی، جیسے اس کے قدم روکنا چاہتی ہوں۔ بلند شاہ نے نظریں اس پر جمائی اور مسکرا کر بولا، السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وہ ابھی ایک قدم اور آگے بڑھانے والا تھا کہ جنت نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ وہ ٹھٹکا، ایک لمحے کے لیے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، نظریں سوال کرتی تھی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ یہ خاموش لڑکی اچانک اتنی بے باک کیسے ہو گئی۔ چند لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو، پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، لیکن انسانیت کے ناطے ایک بات بتانا میرا فرض ہے۔ بلند شاہ کی آنکھوں میں دلچسپی سی جاگی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ آپ کے گھر کی ملازمہ جاسوس ہے، وہ دوسری بستی کی ہے، میں نے خود سنا ہے۔ وہ اور اس کی ساتھی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حملہ کیا جائے گا، بھرے چوک میں آپ پر گولیاں چلائی جائیں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی مگر اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ سچائی کی جھلک تھی۔ بلند شاہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرانی آئی نہ غصہ، صرف ایک گہری سنجیدگی تھی۔ پھر آہستگی سے بولا، سب معلوم ہے مجھے۔ جنت چونک گئی۔ آپ کو معلوم ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا مگر مسکراہٹ میں دکھ چھپا ہوا تھا۔ ہاں، اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے میرے مرنے پر؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ جنت کے لب کپ کپائے، وہ کچھ بول نہ سکی، بس ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ بلند شاہ نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہارے لیے تو اچھا ہی ہوگا، میں مر جاؤں گا، تمہیں زبردستی کے رشتے سے نجات مل جائے گی۔ وہ کافی رکھائی سے بولا تھا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ جنت کو لگا جیسے وہ کچھ کہنے والی تھی مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ بلند شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے بولا، خیر
ہٹو، مجھے واش روم جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کلائی چھڑاتا ہوا اندر چلا گیا اور پیچھے وہ ساکت کھڑی رہ گئی، آنکھیں حیرانی اور دل ایک عجیب الجھن میں ڈوبا ہوا، جیسے کچھ نیا جانا ہو یا کچھ کھو دیا ہو، لیکن اندر سے دل خالی ہو گیا تھا۔ صبح کا اجالا کھڑکی سے چھن کر کمرے کے فرش پر روشنی کے نرم دھارے بکھیر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس پردوں کی ہلکی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بلند شاہ تیار ہو کر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لباس پروقار تھا، چہرہ سنجیدہ اور قدم مضبوط، جیسے کسی بڑے فیصلے کا سامنا کرنے جا رہا ہو۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، جنت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے راستے میں حائل ہو کر اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلا دی، جیسے اس دیوار کے پار کو جانے کی اجازت نہ ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، جو بات دل میں کھٹک جائے وہ اس پر ڈٹی رہتی تھی۔ آپ آج کہیں نہیں جائیں گے، اس نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا۔ بلند شاہ نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ بنو میں ہلکی سی تن گئی۔ مگر کیوں؟ آج پنچایت میں فیصلہ ہونا ہے، میرے نہ جانے سے مسئلہ بگڑ جائے گا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، وہ دوسرے گاؤں کا سردار آپ کو مار دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو۔ وہ ایک ضدی بچی کی مانند بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی اور دل کی گہرائی سے نکلتا ہوا ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بلند شاہ نے اس کی طرف دیکھا، جیسے پہلی بار اس کی فکر کو سنجیدگی سے محسوس کیا ہو۔ یعنی تمہیں برا لگے گا میرے مرنے پر؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے خود کو یقین دلانا ہو۔ جنت نے فوراً نظریں اٹھائیں اور مضبوط لہجے میں کہا، ہاں لگے گا برا، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اور صرف میرے نہیں، اس گاؤں کی سردار بھی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ بلند شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شوخی سے ابھری۔ لوگوں کو چھوڑو، اپنا بتاؤ، تمہیں میری ضرورت ہے؟ وہ اچانک ٹریک سے اترا تھا۔ جنت کی پلکیں لرزیں، نگاہیں جھکی، پھر آہستہ سے بولی، آپ نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ۔ بلند شاہ نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے کہا، تو اچھا بھی کر دوں گا۔ کبھی تم نے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے باپ نے مجھ سے ایسا کیوں کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ جنت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، اور اس دن بھی آپ چلے گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہارے باپ نے میری جان بچائی تھی دشمنوں کے نرغے سے۔ اس وقت اس کی حالت نازک تھی۔ اس نے کہا تھا میری ایک بیٹی ہے، اسے اپنی امانت سمجھنا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، سوچا تھا تم سے بات کروں گا، دل کی بات کروں گا، لیکن تم ملی بھی تو ایسے جیسے قسمت نے ہمیں ایک جنگ کے میدان میں کھڑا کر دیا ہو۔ جنت خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، اور اب اس کے دل میں نفرت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پنپنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہے، مگر اتنا جان گئی تھی کہ وہ اس شخص کی زندگی کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ بلند شاہ نے اس کے جھکے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، میں واپس آ جاؤں گا، تب تک تم اپنا دل صاف کر لینا، شاید میں بھی بہتر ہو جاؤں۔ جنت کے چہرے پر تشویش کی ایک خفیف پرچھائی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ سمیٹنے میں وقت لگا رہی ہو۔ آخر کار اس نے ہمت مجتمع کی اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، ابھی ان باتوں کا فائدہ نہیں، مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کیا کریں گے ان لوگوں کا، وہ جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بات پر ہی ڈٹی ہوئی تھی۔ بلند شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سوال بھی تھا اور فکر بھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کی فکر اسے سکون دے رہی ہو۔ مجھے سب معلوم تھا، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جس دن وہ عورتیں حویلی میں آئیں مجھے تب بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کام کرنے والی نہیں بلکہ جاسوس ہیں۔ اماں کو سب کچھ بتایا تھا اور وہ ان سے نمٹ رہی ہیں۔ جنت نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے کچھ دیر کے لیے اسے یقین نہ آیا ہو۔ اور رہی بات دوسرے گاؤں کے سردار کی، تو آج پنچایت میں اسی کا فیصلہ ہونا ہے۔ سب کچھ منظر عام پر آ چکا ہے، میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ جنت کی آنکھوں میں جیسی نمی سی تیرنے لگی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور پھر نرمی سے بولی، شکر ہے، آپ محفوظ رہیں، بس یہی دعا ہے۔ بلند شاہ کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری، اور ہاں، آج ویڈنگ نائٹ کا انتظام کر لینا، اتنے دنوں سے تمہارے انتظار میں تھا۔ وہ اور اپنی عادت سے بغض آ جائے، یہ ممکن کہاں؟ وہ چونک کر شرما گئی، چہرہ لال ہو گیا اور اپنی نظریں جھکا گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اوہو، میری بیوی شرماتی بھی ہے، بلند شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہلکے قدموں سے اس کے قریب آیا۔
وہ اب بھی شرمائی شرمائی سی کھڑی تھی، ہاتھ کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، پلکیں جھپکی ہوئی تھی۔ بلند شاہ نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور نرمی سے کہا، شکریہ، تم نے میرا ساتھ دیا، مجھے روکا، سمجھایا۔ شاید تم نہ ہوتی تو میں بھی اندھوں کی طرح بدلے کی آگ میں سب جلا بیٹھتا۔ جنت نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ خالص تھی، بے ساختہ، جیسے برسوں کی تھکن کے بعد سکون کا لمس ملا ہو۔ بلند شاہ نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا، اور وہ دونوں وقت کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنے کو تیار ہو گئے۔ باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، لیکن ان کے درمیان ایک نئی روشنی نے جنم لیا تھا، محبت، بھروسے اور مکمل ہونے کی روشنی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔